ساری کے طور پر آپ نے اور پہاڑ کے برابر صدقہ کر دیا، خیرات کر دی، مال لٹا دیا اور مال پانی کی طرح بہا دیا، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مال کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک کامل نیکی اور اعلیٰ درجے کی نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون، جو تمہاری پسندیدہ اور تمہاری سب سے محبوب چیزیں ہیں اس میں سے۔ قرآن کریم کے اندر اور سنت کے اندر بر اور اسم، یہ تین قسم کے الفاظ جو بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ بر نیکی کو بھی کہتے ہیں اور بر جنت کو بھی کہا جاتا ہے، اور بر کا مطلب ہے کامل درجے کی نیکی، یعنی کہ بر کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ذمہ، جو اس کے ذمہ حق ہو، حقوق ہو، وہ ان حقوق کو احسن طریقے سے ادا کرے، اور اس کو ادا کرنے کے بعد وہ اپنی یعنی سبکدوشی کا ذریعہ بن جائے اور اس یعنی کہ حقوق سے وہ اپنے آپ کو یعنی کہ آزاد کر لے۔ تو جو بھی حق اس کی طرف یعنی متوجہ، اس کو احسن طریقے سے ادا کرنے کو بر کہا جاتا ہے۔ جنت کو بر اس لیے کہتے ہیں کہ جنت بھی جو ہے کامل نیکی اور اعلیٰ درجے کی نیکی سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر یہی معنی لیا جائے یا اس کا مطلقاً معنی لیا جائے نیکی، کہ بر کا معنی ہے نیکی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی منصب دیا ہے، مال دی ہے، دولت دی ہے، جو چیز بھی دی ہے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ یعنی محبوب ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اللہ کی رضا کے لیے اسے یعنی کہ اگر چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، خرچ کرنا پڑے خرچ کر دو، اگر لوٹانا پڑے لوٹا دو۔ تو اب اس معنی سے مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب، ان سے جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ ایمان لاؤ اور کامل درجے کی نیکی حاصل کر لو، تو ان کے سامنے کیا چیز آڑے آئی، ان کے سامنے کیا چیز رکاوٹ بنی؟ ان کی چودراہٹ، ان کا منصب، ان کے اعزازات۔ جو وفد نجران تھا انہوں نے یہی بات کہی تھی، جو ان کا پادری تھا لاٹ پادری ابو حذیفہ بن علقمہ، انہوں نے جب اپنے بھائی سے یہ کہا قرظ بن علقمہ سے کہ بھائی آپ کس نبی کی شان میں یہ الفاظ کہہ رہے ہو، جب انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں بددعائیہ کلمات کہے تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بدبخت یہ تو آخری نبی ہیں اور ہماری کتابوں میں اسی نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ان کے جو جو اوصاف ہیں وہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو پھر اس کے بھائی نے کہا کہ بدبختو، جب اوصاف موجود ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو کہا کہ اگر ہم ایمان لائیں گے، جو ہمیں منصب ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بادشاہوں کی طرف سے جو اعزازات دیے گئے ہیں، یہ سب کچھ ہم سے چھن جائے گا، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو بھی آپ کی محبوب چیز ہے اس کو اللہ کے راستے کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ اب انسان کے لیے سب سے محبوب چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کا اپنی جان ہوتی ہے، انسان کا اپنا نفس ہے، یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر دیکھیں تو انسان کو سب سے زیادہ محبوب اس کا مال ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سودا کیا، سودا اتنا بڑا بہترین، اور جس طرح یعنی کہ منڈی میں یہ سمجھیں کہ جب بندہ منڈی میں جاتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے، تو وہاں بولیاں لگتی ہیں، بڑے بڑے تاجر کسی چیز کی بولی لگاتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ ایک ہیرا ہے، اس ہیرے کی بولی لگی، ایک جو تاجر آگے بڑھا اس نے اتنی قیمت لگائی، دوسرا تاجر بڑھا اتنی قیمت لگی، تیسرا تاجر بڑھا، تو بڑے بڑے جو ہے تاجر آئے اور انہوں نے بولیاں لگائی۔ لیکن جب اللہ کریم نے مارکیٹ کے اندر بولی لگائی ایمان والوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بولی لگانے والے خود تھے اور خریدار خود بن کر آئے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میں نے خرید لیا ہے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ تو اب انسان کی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، تو ایمان والوں نے ان دونوں چیزوں کو جو ہے اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اب جب جان کا معاملہ آیا تو جان قربان کرنے کا جب تقاضا ہو تو فوراً حاضر کر دیا جائے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے، میں تیرے دین کے لیے جان دینے کو تیار ہوں۔ تو یہ سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو مالی یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے جو محبوب چیزیں تھیں وہ بھی حاضر کر دی۔ انصار مدینہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کا ایک باغ تھا بیر کے نام سے بڑا مشہور تھا، جو مسجد نبوی کے بالکل متصل تھا اور بڑا زرخیز باغ تھا۔ اس کے اندر میٹھے پانی کا ایک چشمہ بھی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر اس باغ کے اندر تشریف لے جاتے اور اس کنویں کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے، اور آپ کو یہ بڑا پسند تھا۔ تو جب یہ آیت اتری تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے اپنی مال و دولت میں سب سے زیادہ محبوب جو یہ بے رحا ہے،
میں اس کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت میں یعنی کہ مجھے اس کا اجر و ثواب ملے اس نیت سے میں اس کو جو ہے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو، اپنے عزیز و اقارب کے اندر اس کو تقسیم کر دو۔ تو پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعزاء و اقرباء کے اندر اور اپنے چچا زاد بھائیوں کے اندر اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں عام مساکین فقراء کے اندر صدقات اور خیرات دیے جا سکتے ہیں، وہاں اپنے عزیز و اقارب اور اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اس سے بھی یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پہ اپنے اہل عیال پہ خرچ کرنا صدقہ نہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فرمایا اللہ کے نبی، جو خیبر کی زمین ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو منہ بولا بیٹا تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس ایک گھوڑا ہے، بڑی خوبصورت چال والا گھوڑا ہے، میں اسے بڑا پسند کرتا ہوں، میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس سے وہ گھوڑا لیا اور اس کے بیٹے جو ہے اسامہ بن زید کو دے دیا۔ تو ان کے دل کے اندر تھوڑا کھٹکا پیدا ہوا کہ میں نے صدقہ دیا اور میرے گھر میں آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تو مطمئن رہ، تیرا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، اور تیرا بیٹا اس کا حقدار تھا اس لیے میں نے اسی کو دے دیا، اس کو جہاد کے لیے ضرورت تھی تو میں نے یہ صدقہ اسی کو دے دیا، تو یہ یعنی کہ تیرا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک رومی لونڈی تھی جو انہیں بہت ہی زیادہ پسند تھی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا اور اللہ کے لیے اس کو جو ہے صدقہ کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ کسی چیز کے لینے کا حکم مل جائے کہ بھائی آپ دوبارہ کوئی چیز لینا چاہو تو میں اسی باندی کو دوبارہ لوں گا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے آزاد کر دیا تھا، اور پھر ان کی شادی جو ہے اپنے ایک شاگرد ہے ان کے ساتھ انہوں نے کر دیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو بہرحال بھائی کامل نیکی جو وہ ہے کہ جو ہماری محبوب چیز ہے ہم اس کو خرچ کریں، جو بھی ہمیں اچھی لگتی ہے۔ اب اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے، زیادہ پیسے والی چیز ہے اس کو خرچ کیا جائے، جو کم درجے کی چیز ہے کم پیسے والی اس کو خرچ نہ کیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی چیز ہے آپ اسے بھی اگر محبوب ہے اس کو بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور کم درجے کی چیز ہے آپ کو وہ محبوب ہے آپ اسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو مما اس سے لفظ سے جو ہے ایک اشارہ یہ بھی ہوا کہ آپ کو پوری کی پوری چیزیں خرچ کرنے کی بھی یعنی کہ وہ نہیں، حکم نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ کو محبوب ہے وہ ساری کی ساری آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ کی استطاعت ہے، جتنا آپ کے یعنی کہ آپ کی ضرورت سے جو زائد ہے اس کو آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن جو کامل درجے کی نیکی ہے اس میں علماء فرماتے ہیں کہ کامل درجے کی نیکی یہ ہے کہ اس چیز کو خرچ کر دیا جائے جس چیز کی تمہیں حاجت ہو، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کو بھی اس چیز کی حاجت ہوتی ہے لیکن وہ دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، وہ ان کو دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو نہیں دیتے بلکہ دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کر کے وہ ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کامل درجے کی نیکی اور یہ سب سے اعلیٰ اور محبوب چیز ہوتی ہے جب بندے کو خود ضرورت ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ بھوکا ہے، اس کو بھوک کی شدت ہے، اب دوسرا بندہ کوئی دروازے پہ آ گیا، اب اسے ظاہر بات اس وقت اس کے سامنے کھانا ہے اور کھانا ہی اس کو محبوب ہوگا تو وہ اس وقت کھانے کو اٹھا کے صدقہ کر دیتا اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی محبوب چیز جو کھانے کی چیز تھی وہ خود بھی محتاج تھا، اس کا خود بھی اس کو ضرورت تھی لیکن اس نے اللہ کے راستے میں دیا، تو یہ اس نے بہت بڑا صدقہ کیا۔ فرمایا کہ تم اس وقت کامل نیکی اور اعلیٰ درجے کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو اس چیز میں سے جو تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا کہ وما تنفقوا من شیء، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتے ہیں کہ تم اپنے مال سے اعلیٰ چیز خرچ کر رہے ہو یا ادنا چیز خرچ کر رہے ہو۔ اب مثال کے طور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے چونکہ ہم مدارس میں پڑھے ہیں تو مدارس میں یہ جو فیکٹریوں والے حضرات ہوتے ہیں ان کا کپڑے جو خصوصاً یعنی کپڑے کی جو فیکٹری والے لوگ ہوتے ہیں وہ کپڑا جو باہر کے یعنی کہ باہر کے جو لوگ تاجر آتے ہیں وہ ان کو یعنی کہ یوں سمجھے کنڈم کر دیتے ہیں کہ یہ کپڑا ہمیں نہیں چاہیے، تو اب وہ اس کپڑے کو جو مدرسوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو اب بک نہیں رہا ہے تو لہٰذا مدرسے کے طلباء کو دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ ہم اپنی محبوب چیز کو جو ہے اللہ کے لیے دینے کو تیار نہیں۔ اس طرح ہم نے بہت ساری چیزوں میں کیا، مثال کے طور پہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹے دیے ہیں تو میں اپنے 3 بیٹوں میں جو سب سے ذہین ہوگا اس کو میں ڈاکٹر بناؤں گا، اسے میں وکیل بناؤں گا، اسے میں انجینئر بناؤں گا، اسے میں پائلٹ بناؤں گا، اس کو دنیاوی منصب کے اوپر فائز کروں گا، اور جو سب سے غبی ہوگا جو بالکل نکما کسی کام کا نہیں ہوگا یار اس کو مدرسے میں ڈال دو، اس کو اللہ کے لیے دے دو۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور پھر ہمارا شکوہ اور اعتراض مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ ان مدارس نے ہمیں کیا دیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ہمارے علاقے کا ہے، وہ بندہ میرا رشتے میں ماموں بھی لگتا ہے،
اس کا ایک بیٹا تھا وہ پولیو کا شکار تھا، بالکل یعنی کسی کام کا نہیں تھا، تو وہ وہاں سے کراچی لے کے آیا اور کراچی کہیں کسی کے توسط سے اس نے جامعہ فاروقیہ میں اس کو داخل کر دیا، چھوٹا سا بچہ تھا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جی اگر یہ پڑھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا مر گیا تو یہیں دفنا دینا اس کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس بچے کو حوالے کر کے گیا اور جا کے بھول ہی گیا کہ میرا کوئی بیٹا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اتنا ذہن عطا فرمایا پھر کہ اس نے وہیں جامعہ فاروقیہ کے اندر رہ کر دورہ حدیث مکمل کیا، اور اس نے پھر تخصص وہاں دارالعلوم کراچی سے کیا، اور اس نے ایبٹ آباد بورڈ سے ماسٹر کیا اور ٹاپ نمبروں پہ کیا، یعنی ایبٹ آباد بورڈ سے اس نے ٹاپ مارا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اس کا رزلٹ تھا تو بہت بڑا یعنی سرکاری طور پہ اس کے لیے اعزازات کا اعلان بھی ہو رہا تھا، تو جب اس کو وہاں وہ جب حاضر ہوا تو اس کا وہیں دل پھٹ گیا۔ اب کوئی کہتا ہے جادو کیا، کوئی کہتا ہے نظر لگائی، واللہ عالم، لیکن اتنا قابل آدمی یعنی کہ آپ اس کا اندازہ، قابلیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر ہم کہتے ہیں مدارس نے ہمیں کیا دیا، بھائی ایک نکمہ آپ نے لے کے ڈالا، اس کو ہیرا بنا کے دے دیا، پھر بھی کہتے ہیں مدارس نے ہمیں کیا دیا، مدارس میں شکوے۔ بھائی مدارس نے جو ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے کہ ہم آپ کو علماء بنا کے دیں گے، کیا مدارس علماء بنا کے نہیں دے رہے؟ مدارس نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو حفاظ قرآن بنا کے دیں گے، کیا مدارس سے حافظ قرآن نہیں نکلتے؟ مدارس نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو قاری بنا کے دیں گے، کیا مدارس سے قاری نہیں نکلتے؟ مدارس نے یہ کہا کہ ہم آپ کو مفتی بنا کے دیں گے، مدارس سے مفتی نہیں نکلتے؟ الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کے ٹاپ علماء، جو ٹاپ کے علماء ہیں، اس میں الحمدللہ پاکستان سیر فہرست ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، پوری دنیا کے علماء کے اندر ان کا ایک مقام ہے، اپنے بھی مانتے ہیں، اغیار بھی مانتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ بھائی مدارس نے بیچاروں نے کب کہا کہ ہم آپ کو انجینئر بنا کے دیں گے، ہم آپ کو وکیل بنا کے دیں گے، ہم آپ کو ڈاکٹر بنا کے دیں گے؟ انہوں نے جس کام کا کہا تھا الحمدللہ وہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آج الحمدللہ تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ اب مدارس کی طرف جو ہے ہونہار بچوں کو بھی لوگ لے کے آتے ہیں، ان کو بھی مدارس کے اندر داخل کرتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ کے یعنی کے لیے وہ یوں سمجھے کہ آزاد کرنے کے دنیاوی مشاغل سے کہ یہ اللہ کے لیے علم حاصل کریں، اللہ کو راضی کرنے کے علوم حاصل کیے جائیں۔ تو بہرحال بھائی جو بھی ہم کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ کے کوئی کام نہیں کر سکتے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اب بر کے مقابلے میں جو ہے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے بر، اس کی تشریح بھی سمجھ لیں۔ بر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک بھی ہے، البر الرحیم، اور بار نیکوکار آدمی کو بھی کہا جاتا ہے، اور بر کی جو جمع ہے وہ ابرار ہے، ان الابرار یشربون کأسا کان مزاجها کافورا، اور قرآن میں جا بجا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، ان الابرار لفی علیین۔ تو مختلف الفاظ یہ ابرار کے متعلق استعمال ہوئے، نیکوکار آدمی کو ابرار کہا جاتا ہے۔ اور بر جو ہے وہ گناہ کو کہا جاتا ہے، جو گناہ کے کام ہوتے ہیں یعنی کہ جو نیکی کے کام ہوتے ہیں اس کو بر کہا جاتا ہے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی بر کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ البر مطمئن الیہ النفس، کہ بر اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر تمہارا نفس مطمئن ہو جائے، اس کو بر کہا جاتا ہے۔ اور اسم اس کے مقابلے میں ہے یعنی گناہ کا کام، تو اس کی تعریف یہ ہے کہ ما حاک فی الصدر وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ اسم اس گناہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کرنے سے یعنی کہ جس کو تم اس کا ناپسند کرو کہ یہ کام جو ہے میرا لوگوں کے اوپر افشا ہو جائے اور لوگ اس سے مطلع ہو جائیں، اور اس کو یعنی کہ تمہارا دل جو ہے برا سمجھے، تو اس کو گناہ کہا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جیسے مثال کے طور پہ ایک ڈاکو ہے، وہ ڈاکے مارتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا یہ جو ڈاکو پنا ہے یہ لوگوں کے اوپر یعنی کہ ظاہر ہو، اور شرابی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا شراب پینا لوگوں پہ ظاہر ہو، زانی یہ نہیں چاہتا کہ میرا زنا کرنا لوگوں پہ ظاہر ہو، تو وہ اس چیز کو یعنی ناپسند کرتا ہے۔ تو جس چیز کو یعنی کہ آپ ناپسند کریں کہ لوگوں پر ظاہر ہو اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اصطلاحات انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی تو اس پہ تشریح کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی پسندیدہ چیزیں جو ہیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامل نیکی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔